ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اللہ کے کلام کی تلاوت کا موقع ملنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا اللہ سے بات کرنا ہے، اور بات کس سے ہوتی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے۔ جو ناراض ہوتا ہے وہ بات تھوڑی کرتا ہے۔ تو آپ جتنی دیر تلاوت کریں گے سمجھو اتنی دیر آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اور لمبی بات کس سے ہوتی ہے؟ جس سے دل چاہتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ ہاں، جو سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، ایک صحابہ کی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ روانہ فرمایا، اور حبشہ جا کر وہ وہاں پر رہنے لگے تو پیچھے ہی مشرکین مکہ بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے وہاں کے شاہ حبشہ کو ان لوگوں کے خلاف باتیں بتا کر اسلام کے بارے میں بدگمان کرنا چاہا۔ چونکہ بادشاہ صاحب عقل تھا تو پھر اس نے مسلمانوں کو بھی طلب کیا کہ بھئی یہ مشرکین مکہ آئے ہیں اور آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تم خود بتاؤ اپنی زبان سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے کیا عقیدے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں میں ایک امیر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے، اور پھر انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، اور سورہ مریم میں سارا ہی حضرت مریم اور ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد ہیں۔ تو جیسے جیسے وہ سورہ مریم پڑھتے چلے گئے، تقریباً پاؤ پارا ہے، 5-6 صفحے پر مشتمل یہ سورت ہے، بادشاہ کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے، اور وہاں موجود درباری پادری بھی رونے لگے۔ اور جب سورہ مریم ختم ہوئی تو بادشاہ نے بھی کہا، وہاں موجود راہبوں، پادریوں، سب نے کہا کہ یہ بے شک اللہ کا کلام ہے، پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں، اور قرآن کی صداقت پر مر مٹ گئے۔ اسی مجلس میں بادشاہ بھی اسلام کے اندر آ گیا اور ان کی قوم بھی اسلام کے اندر آ گئی۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر، کہ ایسے بھی لوگ گزرے دنیا میں جو ایک دفعہ قرآن سن کر اسلام کو سمجھ گئے اور اسلام کے اندر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی دل کی دنیا ہو یا ظاہری دنیا ہو، اللہ بدل دے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا فکر نصیب فرمائے۔ دنیا میں بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے اور انسان اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔ گھر میں 20 بندے ہیں مگر بات کوئی کسی سے نہیں کر رہا ہے، سب فون میں مشغول ہیں۔ بھیڑ زیادہ ہے مگر باتیں، اسٹیشنوں میں بھیڑ ہے الحمدللہ، پروگراموں میں بھیڑ ہے، شادی بیاہ میں بھیڑ ہے، مگر بات کوئی کسی سے نہیں کر رہا ہے، سب اپنے اپنے فون میں گھسے پڑے ہیں۔ یہ اکیلا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ تو دنیا میں بھیڑ تو بڑھ رہی ہے مگر لوگ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم آن لائن کی دنیا سے آف لائن کی دنیا کی طرف توجہ کریں۔ جو سامنے زندہ بیٹھا نا اس سے بات کریں، فون سے کیا بات کرو گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک پاکیزہ مقدس ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی جی، جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے، مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے، اور اللہ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے۔ جب تم میں سے 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور بس مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 121 اور 122 ہے، جس میں جنگ احد کا ذکر ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 700 بندوں کو لے کر ترتیب اتنے خوبصورت انداز میں دی کہ دشمن بھی حیران، کیا آج تک لوگ حیران ہیں اس ترتیب پر، کیونکہ اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کسی نے ایسی ترتیب نہیں دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس پڑے ہوئے بھی نہیں ہیں. تو یہ خود دلیل ہے نبی کی ذات پر کہ یہ نبی ہیں، ورنہ اتنی بہترین ترتیب کہاں سے آ جائے. تو اس میں ایک تھوڑا سا جو ایک تو جماعت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 50 افراد پر مشتمل 3 اندازوں کی احد پہاڑ کے بائیں طرف تھی، دائیں طرف پہاڑ ہے. 3 جماعتیں تقسیم ہو گئیں، بنو حارثہ، بنو سلمہ، میں نے کل بتایا مہاجرین کی ایک جماعت، انصار کی 2 اوس اور خزرج، اور تینوں کے اپنے اپنے سردار، مصعب بن عمیر، اسید بن حذیر، حباب بن منذر، یہ تینوں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بن گئیں. تو خاص کر 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ. ان دونوں کے دلوں میں جب منافق عبداللہ بن ابی اپنے 300 بندوں کو لے کر جب جا رہا تھا، جب نکل رہا تھا، تو ان دونوں کے دل میں بھی تھوڑا سا بات پیدا ہوئی کہ ہم بھی چلے جائیں. کیوں میرے عزیزوں، افواہ بڑی خطرناک چیز ہے. افواہ جب ہوتی ہے نا، اچھا سا اچھا انسان کا دل بھی اس میں ملوث ہو جاتا ہے. یاد رکھو آپ، جب جھوٹ ہی سب بولنے لگے تو پھر اسے لوگ سچ ماننے لگ جاتے ہیں. جب جھوٹ ہی سب کی زبان پر آ جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ افواہیں انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں. بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی افواہ کی زد میں آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. زندگی میں تجربے ہوئے ہوں گے آپ کے. تو جب 300 کا مجمع نکل رہا ہے، سامنے 3000 کا لشکر کھڑا ہے ہتھیاروں سے لیس، اور یہاں 300 جا رہے ہیں واپس، تو کیا ہونا چاہیے لوگوں کے. تو 2 جماعتیں، 2 قبیلے ایسے تھے، بنو حارثہ، بنو سلمہ، انہی 3 ٹکڑیوں میں سے جن کے دل میں تھوڑا سا کیا ہوا، یہ خیال آیا کہ ہم بھی ان کے ساتھ چلے جائیں، جان بچ جائے گی. انسان ہے نا بھائی، ڈر آنا کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. خوف کا پیدا ہونا یہ انسان کی فطرت ہے. خوف کا پیدا ہونا نعوذ باللہ صحابی کی صحابیت کے خلاف نہیں ہے. خوف پیدا ہونے سے کوئی نعوذ باللہ صحابی سے نہیں نکل جاتے، صحابی رہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہے. ڈرنا، غم لگنا، خوف کھانا، یہ تو ہماری فطرت میں ہے. اچانک سانپ آ جائے ہم سب بھاگ جائیں گے. کیوں؟ ڈر فطری چیز ہے. بڑے سے بڑا پہلوان جس نے باڑی بنائی وہ بھی بھاگے گا. یہ تو نہیں بول سکتے کیا بات سانپ کو دیکھو بھاگ جانا، نہیں تو بڑے آرمز بنائے نہ تو فطرتاً خوف تو طبیعت میں اللہ نے رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر ڈالو، تو حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا، تو پھر کیا ہوا، لگایا دوڑ. حضرت موسیٰ نے دیکھ کر اس اژدہے کو، جب وہ عصا اژدہا بنا تو حضرت موسیٰ پیٹھ دکھا کو بھاگے کھڑے، اس نے کہا پھر کو بھی دیکھے نہیں. جلیل القدر نبی جن پر کتاب تورات اتری ہے، جن کو اللہ نے کلیم اللہ کہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، بھاگ رہی، پیچھے دیکھ رہی بھی نہیں. کیا ہوا کہ اس کا فطری چیز ہے. یہ ڈرنا، یہ خوف کھانا کوئی نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے. جب اللہ نے فرمایا نا 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں ہے، جب اللہ پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو کہ بھی جاؤ، جا کر فرعون کو دعوت دو، تو دونوں نے کہا اِنَّا نَخَافُ، اے اللہ ہمیں خوف لگ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون صرف میرا انسان ہے، انہیں مار ڈالتا بعد ہم نہ چھوڑ کو دے رہا انہیں. اِنَّا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ، انہیں تو دیوانہ قسم کا دین ہے، میں دیوانہ باؤں نے اس کے سامنے جانا ہوگا. تو فرعون تو ایک دم دیوانہ ٹائپ انسان، سرکش، اور ہم نہ سنتے ہی مار ڈالتا ہے. جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہو، اگر اس کے سامنے آ کر کہیں کہ تو رب نہیں، تجھ سے بھی بڑا تجھے پیدا کرنے والا رب ہے، تو پھر انہیں کام نہ چھوڑ کو دے رہا ہے.
ہمیں معمولی سیاست دان کے مندر کو جانے کو دیکھو فتوا نہیں دے رہی ہیں, ڈر جا رہی ہیں. حضرت کیا بولا تھا کہ معمولی سیاست دان ایک وارڈ کا ایم ایل اے انہیں اگر چلے گا تو مندر کو پورے علماء ڈر کو چپ حکمت کیا کہ چپ رہو جو کیا کہ بولو نا کو کتنا ڈر ہے کس کا, ایک ایم ایل اے کا کیا کر لیتا ہوں میں کتنا ڈر رہی کون علماء ڈر نہیں سو اللہ معاف فرمائے. میرے سر کا کونوں اچھے مفتیان ہوئے میرے سر کا شرینا باقی تو ماشاءاللہ سب اہل حق ہیں علماء, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کا سایہ سر پر قادر نصیب فرمائے. مجھ جیسے کمزور علماء کیا کرتی ہیں, خوف کھا جاتی ہیں. ایم ایل اے کو بولنا ہوتا کہ بھائی کیا کی چپ کے رہو, کیا کی حکمت ہے کرا دیا ہمیں, وہاں الٹا باتاں پلٹانا نہ بولنا میرے جیسے ہم کو. جب ایک ایم ایل اے کا خوف اتنا ہو سکتا ہے, وہ بھی کسے پڑھے لکھے قرآن حدیث کے پڑھے لکھے کو جب ڈر لگ سکتا ہے, تو اندازہ لگاؤ پورے سسٹم کے بادشاہ فرعون کے سامنے جانے سے حضرت موسیٰ کو کتنا خوف لگنا چاہیے. وہ بھی پیچھے بھی نہیں, پیٹ کے پیچھے بولو تو وہاں بولا دی ہمیں, مگر منہ کو منہ بولا تو اندازہ تو محسوس تو کرو نا کہ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی رسول سبحان اللہ, تو دونوں نے کہا انا نخاف, اللہ ڈر لگ رہا ہے, کہاں سے جانا, دیوانہ انہیں چھوڑ رہا انہیں, ہم نہ صحیح چاہیے جاگ بولے تو. اللہ کیا قرآن سچائی کے نقشے کھینچتا ہے. قرآن کو سمجھو تو زندگی سمجھ جائیں انشاءاللہ, ہے کہ نہیں, بولوں صحیح نہیں غلط. جب معمولی ایک بندے کا اتنا خوف ہو سکتا ہے تو پورے سسٹم سے لوگ کتنا ڈرنا. تو خوف کا آنا یہ کوئی انسانیت کے یا صحابی ہونے کے یا نبی ہونے کے خلاف نہیں ہے, خوف آئے گا. ایک مرتبہ شور اٹھا مدینے میں, تو سب نے یہ سوچا کہ حملہ کر دیا کسی نے مدینے پر. ایسا شور اٹھا مدینے کے اطراف سے کہ سب کو یہ گمان ہوا کہ کیا ہو گیا ہے مدینے پر, اچانک حملہ ہو گیا ہے. سارے صحابہ ڈر کے گھروں میں بیٹھ گئے, کون کی حملہ کر ڈالا بھائی, اچانک اٹھے بیٹھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ باہر نکلے, کی وہ کیا ہوا گئے, سب ڈر کو گھر کے اندر گھس گئے. اتنا بڑا کون کیا حملہ کر ڈالا, سب دکھ رہا ہے نبی جی گئے. سبحان اللہ. ہمارا نبی نے فرمایا لو تمہارا گھوڑا لو گئے. نبی یہ میرا گھوڑا بھاگتاش نہیں, نبی جی میرا گھوڑا بہت شریر بڑے سالوں کو گرا ہوتا ہے, بھاگتاش نہیں گئے, لو یہاں گئے. فوراً نبی کو گھوڑا دیا گیا. اکیلے نبی بیٹھ کر پورے مدینے کا چکر لگائے ہیں. سبحان, کیا ہمت والے ہیں. سارا مدینہ چھپ کے اندر بیٹھا ہے, بڑے بڑے صحابہ چھپ کے اندر بیٹھے ہیں کہ حملہ ہوا ہے اچانک, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے, وہ بھی شرارت کرنے والے گھوڑے پہ سوار ہو کے پورے مدینہ کا چکر لگا کر آ کر فرمایا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, کوئی حملہ نہیں ہوا ہے. اور کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ بڑا شریر گھوڑا ہے, بڑا آرام سے چل رہا تھا اور بڑا تیز دریا کی طغیانی کی طرح بھاگ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نبی جی گھوڑا تو چاہے جیسا بھی ہو, سواری آپ کی ہے, اسے تو ماننا ہی پڑے گا. ساری شوقیاں بھول جاتے ہیں جانور جب نبی سوار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد سے وہ گھوڑا صحابی فرماتے ہیں کبھی بھی اس نے بدتمیزی, کبھی بھی اس نے شرارت نہیں کی, اس لیے کہ جب نبی بیٹھ گئے تو بات ختم ہو گئی. تو اکیلے پورے مدینے کا چکر لگانا اس زمانے میں جب سارے لوگ ڈر کے اندر بیٹھ جائیں تو صحابہ کو خوف لگا ہے. تو یہ مطلب تھوڑی نعوذ باللہ کہ صحابہ کی صحابیت ختم ہو گئی نہ, خوف تو لگے گا, ڈر تو لگے گا, یہ تو انسان کی فطرت میں ہے. ڈرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, ڈر تو لگتا ہے سب کو. تو فرما رہے ہیں, کیا فرمایا, اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا. تھوڑی دیر کے لیے دو جماعتوں کے اندر ذرہ ہمت کیا ہوگی, پست ہونے لگی, ذرہ ڈرانے لگا. وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جمایا, اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا, تب وہ رک گئے. واللہ ولیہما. بولو اللہ ہم سب کا ولی ہے, اللہ ہم سب کا ولی ہے, اللہ ہمارا مددگار, اللہ ہمارے دلوں کو حق پر جمانے والا. چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں, اے اللہ تو ہمارا ولی ہے. اللہ ولی. کیا فرما رہے ہیں, واللہ ولیہما, ہما ان دونوں کے دلوں کو اللہ نے جمایا.
یعنی ان دونوں قبیلے والوں کی ہمتیں پست ہو رہی تھی، اور اللہ نے چونکہ وہ سچا مومن ہے، افواہ دیکھ کر، حالات دیکھ کر ان کی ہمت کمزور ہونا تو طے ہے، یہ تو چاہے جتنے بھی بہادر ہوں ان پر گزرے گی۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو جمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ اتری تو ہم سمجھ گئے یہ بنو حارثہ بنو سلمہ ہم دونوں قبیلوں والوں کے لیے اتری ہے۔ آیت کا ابتدائی حصہ ہمیں دکھ دیتا ہے، مگر آیت کا آخری حصہ ہمیں خوشی سے نواز دیتا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ہمارے دل پست ہو گئے تو ہمیں ڈر لگا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اللہ تو دلوں کو جاننے والے، ورنہ ہمت کا پست ہونا کسی کو نہیں معلوم تھا سوائے اللہ کے۔ ہمارے دل میں میری نیت پست ہو رہی ہے اللہ جانتا ہے۔ ظاہر میں انہوں نے لفظاً کچھ نہیں کہا، مگر دل میں ان کی ہمت اتر رہی تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پکڑا، مضبوط بنایا، تھاما ان کے دلوں کو۔ تو یہ جو ابتدائی حصہ ہے نا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت سے ہمیں ڈر لگا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ ہم نے ہماری ہمت پست کر لی تھی۔ واللہ ولیہما، اسے سن کر نا ہماری جو وہ افسردگی ہے، ہمارا جو ڈر ہے وہ دور ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں ان دونوں کا ولی ہوں۔ جب اللہ ولی ہو گیا تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بھروسہ مسلمانوں کو صرف کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ سیاست دانوں پر بھروسہ کرنا چھوڑو، دولت مندوں پر بھروسہ کرنا چھوڑو، طاقتوروں کی طاقت کو دیکھ کر ڈرنا چھوڑو، منصب والوں کے منصب کو چھوڑو، اللہ کو سامنے رکھ کر چلو تو زندگی میں کبھی ہار نہیں سکتے انشاءاللہ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بھروسہ اعتماد مسلمانوں کو صرف اللہ پر ہونا چاہیے اور کسی پر نہیں۔ انہیں ایسا کر دیا، انہیں نہیں اللہ کریا، اللہ کریا، انہیں نہیں رہتا تو کیا ہوتا تھا؟ حضرت مسلمانوں کو کیا کرنا تھا؟ کون بھی کیا بھی نہیں کرے، کرنے والا اللہ۔ کسی کی ذات سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ تو پھر یوں اللہ نے ان دونوں کے دلوں کو جمایا تو پھر وہ ثابت قدم ہو گئے اپنے اپنے سواریوں پر۔ تو پھر اب جنگ شروع ہوئی، احد کی جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جنگ کیسی شروع ہوئی؟ جنگ کے اصول کیا ہیں؟ جب میدان میں جنگ ہوتی ہے تو اس طرف سے ایک دو بندے آتے ہیں، پہلے انہوں لڑتی، اس میں سے کون مارا جاتا ہے، پھر انہیں چلے جاتا ہے، مارنے والا بھی چلے جاتا ہے، مرنے والا وہاں مر کو پڑا رہتا ہے، پھر ادھر سے ایک دوسرا آتا ہے، پھر ادھر سے ایک دوسرا آتا ہے۔ یہ کم از کم کیا کہتے ہیں انہوں، جب تک انہوں چاہتی دونوں لشکر ہوتے آدمی آتے رہتی، لڑتے رہتی سنگل، جب خون کھول جاتا تو پھر دونوں لشکر آگے بڑھ جاتی۔ تو سب سے پہلے دشمنوں کی طرف سے ابو عامر، یہ مدینے کا شخص ہے، اوس قبیلے کا ایک زمانے میں سردار تھا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نعوذ باللہ نبی سے اور اسلام سے دشمنی کر کے مکہ چلا گیا۔ حالانکہ اپنے زمانے کا نیک انسان تھا، پارسا راہب کہتے تھے لوگ اسے۔ جب اس نے اسلام اور نبی سے دشمنی کر کے مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا ابو عامر، تو نبی نے کہا وہ راہب نہیں، وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے۔ تو وہ مکے کے ساتھ ادمیہ کے ساتھ مل کو آیا تھا۔ کئی کو بولے تو منجے دیکھے تو میرے قبیلے والے شاید واپس آ جاتی میرے پاس، کیونکہ تو ایک زمانے میں میں نام کما کو ہوں، ایک زمانے میں میں بڑا نیک انسان اوس قبیلے کا سردار میں، جب مجھے دیکھے تو انہوں ہو سکتا ہے میرے طرف کھینچے چلے آ جائیں، میرے طرف آ جائیں۔ تو سب سے پہلے ابو عامر گیا، دشمنوں کی طرف سے آیا، یا معاشر الاوس انا ابو عامر، اے اوس قبیلہ تم جانتے ہو میں تمہارا سردار ابو عامر ہوں۔ تو ادھر سے ایک صحابی ہے، یا پھر ادھر سے پورا اوس قبیلہ چیخ کو بولیا تو ابو عامر نہیں، تو فاسق ہے، اللہ کبھی تیری آنکھیں ٹھنڈا نہ کرے۔ انہیں پورے امیدی جو ترکی انہیں کیا کہ چھٹ لگایا سو، اسے دیکھتے ہی آ جاتی گھر کو، الٹا کیا بول رہی؟ تو نیک نہیں، تو فاسق انسان ہے اور اللہ کبھی زندگی میں تیری آنکھیں ٹھنڈے نہیں کریں گے۔ یہ سندر کو صورت اتار لے واپس آ گا، کیا کہ ہماری قوم بدل گئی ابھی گھر کو۔ پھر ادھر سے طلحہ بن ابی طلحہ دشمنوں کی طرف سے آیا، اور ادھر سے حضرت علی آئے، اوف شیر خدا حیدر، سبحان
سبحان اللہ، دو دھاری تلوار لے کر ادھر سے حضرت علی اور ادھر سے طلحہ بن ابی طلحہ، ادھر سے انو اشار، ادھر سے انو اشار، دو جنے آ کو ایک بار حملہ یوں کرے، حضرت علی مس کرے کہ ایک مارے ٹانگ کو لگا، دوسری مارے سر دو ٹکڑے ہوگا. حضرت انہیں جب گرا سر کے دو ٹکڑے ہو گئے طلحہ بن ابی طلحہ، تو اس کا یہ جو سطر کھل گیا، تو حضرت علی نے آنکھوں پہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے، حضرت علی پیچھے آ گئے. تو نبی نے فرمایا علی کیوں پیچھے آ رہے ہو؟ کہا نبی جی ان کا سطر کھل گیا ہے، شرم آ رہی ہے مجھے. وہ ختم ہو گیا. تو نبی نے زور سے کہا اللہ اکبر، تو سب نے کہا اللہ اکبر. ادھر سے تیسرا آیا اور ادھر سے حضرت حمزہ، ادھر سے سفیان بن طلحہ آیا اور ادھر سے حضرت حمزہ آئے. حضرت حمزہ تو سبحان اللہ بڑے معروف انسان ہیں. تو ادھر سے انہیں ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لے کر سفیان بن طلحہ تیسرا آیا. ادھر سے حضرت حمزہ آئے، انہیں بولیا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی تلوار کو دشمن کے خون سے رنگین کرے. بولنے کو جا رہا سو حضرت حمزہ ہے کہ دو کو بھی ہاتھوں کو مارے، دو بھی ہاتھ الگ ہو گئے. ایک تیسرا چوتھا پانچواں 22 بندے آئے ہیں دشمنوں کی طرف سے. علامہ ابن ہشام نے اپنی کتاب کے اندر ان سب کے ناموں کو درج کیا ہوا ہے. 22 کے 22 بھی آئے دشمنوں کے پاس ایک ایک کر کو سب کے سب مارے گئے. اب نہیں رہا گیا، وہ نہیں ہو رہا ہے قصہ. اب ایک دم دو بھی کیا ہو گئے. جب دشمن ایک ساتھ آیا تو پھر مسلمان بھی ایک دم آگے بڑھے. جب پہلی دفعہ حملہ ہوا ہے، اللہ کا شکر مسلمانوں نے تابڑ توڑ حملہ کیا مسلمان دشمنوں پر، مشرکین پر. ایسا آئے، ترتیب تو نبی نے ترتیب دی تھی، ایسی ترتیب. اچھا جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تلوار نکال کر، من یأخذ هذا السیف، اس تلوار کو کون لینا پسند کرے گا؟ تو پورے صحابہ اڑ گئے، میں نبی کے ہاتھ سے تلوار لینا کوئی معمولی بات ہے. فرمایا من یأخذ هذا السیف، یہ تلوار کون لے گا؟ جو شاہجہانی ذرا سن لے کو یوں بولے نبی، من کون لیتا، کون لیتا تلوار یہ میرے ہاتھ سے؟ کہ پورا مجمع کھڑا اٹھ، میں. تو پھر آگے بولے بحقہ، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ پورے بیٹھ گئے، پورے ٹھنڈے ہو گئے. حضرت ابو دجانہ کھڑے تھے. فرمایا اے نبی جی اس تلوار کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے ہمیشہ، اس سے کبھی مسلمان کا قتل نہ ہو اور ہمیشہ کفار سے لڑتے ہوئے بھاگ کر نہ جائے. یہ اس تلوار کا حق ہے، اس سے کبھی ناحق قتل مسلمان کا نہ ہو، اور نمبر 2 کبھی لڑتے ہوئے میدان سے نہ بھاگے، یہ اس کا حق ہے. حضرت ابو دجانہ بولے میں اس کا حق ادا کرتا ہوں. ابو دجانہ بڑے فخر کے انداز میں چلتے تھے. سنا جنگ کے میدان میں لال کپڑے کا امامہ باندھتے تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لال کپڑے کا امامہ اور نبی کی تلوار، اوف چلنے کا انداز چل گئے. ڈھاک سے بولتی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چال اللہ کو اور اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، مگر جنگ میں عام طور پر ایسا سینہ تان کر چلنا اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے نبی کو بھی پسند نہیں، مگر جنگ میں گئے جے سامنے والے کو ڈرانا نہ. اسی لیے تم نا حج کے موقع پر جب تمہیں کعبۃ اللہ کا طواف کرتی ہیں تو شروع کے 3 چکرہ منڈے ہلا کو چلانا تمہیں، جسے رمل بولتی. جہاں دشمن کو ڈرانے کا موقع آئے گا نا وہاں آپ سینہ تان کر چلیں گے، یہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، دشمن کو ڈرانے کے لیے جا رہے ہیں. تو پھر جنگ شروع ہو گئی، تابڑ توڑ حملہ مسلمانوں نے فرمایا ماشاءاللہ. تو ایک دم جو حملہ ہو گئے پورے کے پورے بھاگنا شروع کر ڈالے دشمن. جیسے ہی مسلمان حملہ بولے وہ پورے کے پورے دشمن، کون کی گر کا بھاگ رہا ہے، کون کی بھاگ رہا ہے، کون کی سامان لے رہا ہے، کون کی عورتیں چیخ رہی سچ جاؤ لڑو جو ہمیں تمہارا ساتھ ہیں، یہ بولتی ہیں وہ ہوتی ہیں، گندے گندے جملے بول کو اشعار بول کو ان کو ابھارنے کی کوشش کر رہی، مگر بھاگ رہی سب. ویسا مسلمانوں کا اچانک حملہ ہو ماشاءاللہ. اور پہلی بار میں تو ایک دم دشمن کی ہمت ہی کمزور ہوگی اور سب کے سب جان بچا کو بھاگنے لگے. جب سارے کفار بھاگنے لگے اور سارے دشمن واپس دوڑنے لگے
کچھ مر رہے ہیں، کچھ بھاگ رہے ہیں، کچھ زخمی ہیں، کچھ گرے پڑے ہیں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر ایسا نکلتے تھے بیچ میں سے، گئے تو بس 10 کو مارنے چلے جا رہی ہیں، سو آئے تو 10 کو مار لگا جا رہی ہیں. اچھا مارنے میں بھی تو سبحان اللہ کتنی تاکید ہے اور کتنا اہتمام ہے. مار لے کے جا رہی حضرت ابو دجانہ، اچانک سامنے عورت آ گئی. وہ بھی کون؟ حضرت سفیان. بعد میں اسلام لے، اس وقت اسلام نہیں لیتے. اس وقت تو سردار نا، لشکر کے سپہ سالار جنگ احد میں دشمنوں کی طرف سے خالد بن ولید تھے، اور قافلے کو سنبھالنے کی ذمہ داری حضرت سفیان کی تھی. اس وقت وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے. تو ان کی بیوی، سردار کی بیوی، سردارن حضرت ابو دجانہ مار لے کے جا رہی، اچانک سامنے آ گئے، تلوار یہاں تک لے جا کر رک ڈالے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں نہیں مارا؟ ہندا، سفیان کی بیوی ہندا کے پاس تلوار چلے گی، خالی چھوڑ کر چلے جاتی، سر وہاں جا کر رک ڈالے، گلے کے پاس جا کر رک ڈالے، عورت نہ کرو. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں مارے؟ تو فرمایا نبی کی تلوار ہے، نبی کی تلوار سے کسی عورت کا خون بہے گا. نبی کی تلوار کی شان بھی تو ہے نا کہ کسی عورت پر نہیں چل سکتی. دیکھو کتنا خیال کوسے، وہ بھی جوش میں، غصے میں، جنگ کے ٹیمپو، تلوار روکنا تو گلے کے پاس لگ جا کر. کیا صحابہ ہیں، کون سا بھی کام اور اپنی ذات کے لیے کریش نہیں. اسلام لانے کے بعد جو بھی کرے ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے کرے. حضرت حنظلہ دوڑے، ان کو دم مین سردار نظر آ گیا، ہندا کے شوہر سفیان نظر آ گئے. تو حضرت حنظلہ بھاگے زور سے ابو سفیان کو مارنے کے لیے. تو سیدھا جا کو بس حملہ کرنا تھا، پیچھے سے کسی شداد بن اوس نے حملہ کر دیا حضرت حنظلہ پر. تو حضرت حنظلہ یوں گر کر شہید ہو گئے. ان کی بیوی کہتی ہیں کہ رات میں نے خواب دیکھا، آسمان کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر حنظلہ دروازے کے اندر، آسمان کے دروازے کے اندر داخل ہو گئے اور آسمان کا دروازہ بند ہو گیا. تو بیوی کہتے ہیں مجھے رات میں ہی اندازہ ہو گیا کہ میرے شوہر کل کیا ہو جائیں گے، جنگ میں شہید ہو جائیں گے. مگر ایک مسئلہ تھا کہ حضرت حنظلہ پر غسل واجب تھا، غسل واجب تھا. یہ صحابہ ہیں، جب نبی کسی چیز پر بلاتے تھے تو صحابہ ہر کام چھوڑ کے نکل جاتے تھے. یہ صحابہ کی عبادت کی دیوانگی کہوں میں، اللہ معاف فرما اگر لفظ غلط ہو، مگر صحابہ اس حد تک اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے تھے کہ اگر کوئی کام کر رہے ہوں اور نبی نے آواز دی کہ آ جاؤ تو وہ کام ادھورا چھوڑ کر نکل جاتے تھے. صحابہ کی عادت تھی. حضرت عبداللہ بن عباس آ رہے ہیں باہر سے، وضو کر لگو، ابھی وہاں سیڑھیاں کے پاس نہیں مسجد میں، یہاں اندر والے ہم کو نبی بولے سو صحابہ بیٹھ جاؤ کر کو. حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں چپلنگ پر بڑھ گئے، آواز کان میں پڑ گئی، بس وہیں وہاں بڑھ جاتے تھے. ارے ابھی تم نہ نبی اندر والے ہم کو بولے سو اندر جاؤ، بولے نبی کی آواز کان میں پڑے بیٹھ جاؤ. اس کے بعد یہ قدم بھی اٹھے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کیا صحابہ جی، سبحان اللہ. تو حضرت حنظلہ پر غسل واجب، پانی نہانا ضروری ہے، ناپاکی ہیں، اور غسل کے لیے بیٹھے ہیں حمام کے اندر، آواز آئی نکلو، حضرت حنظلہ نکل گئے. تعویل تو ہم لوگ کرتے ہیں کمزور ایمان والے، اللہ معاف فرمائے. اے نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں چل جاتا ہے، اے یہ بھی چل جاتا ہے، اے خوشی کے موقع میں یہ بھی ہو جاتا ہے. تو ان کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی کہ اے نبی جی میرے شوہر میرے شوہر پر غسل واجب تھا، کیا ہوا ان کا؟ وہ تو شہید ہو گئے، تو ان پر تو غسل واجب تھا. تو نبی نے فرمایا مبارک ہو تمہارے شوہر کے لیے کہ ابر کا پانی چاندی کے برتن میں لے کر فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. اور جب صحابہ دوڑ کر دیکھے ان کے سر کو چھی کر تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا.
حضرت حمزہ دوڑے ہیں، حضرت حمزہ شیر کی طرح لڑ رہے ہیں، اور یہ وحشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کے غلام تھے، جبیر کے چچا کو حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں مارا تھا، تو جبیر کو غصہ تھا، تو اس نے اپنے غلام سے کہا اگر تو آزاد ہونا چاہتا ہے تو میرے چچا کے قاتل حمزہ کو اگر تو مارے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو وحشی بن حرب صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کی نیت سے آئے تھے، نیزہ لے کر اور چھپ کر کھڑے تھے حضرت حمزہ کی نظر، کیونکہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر پڑ جاتی تھی تو بچ نہیں سکتا تھا کوئی انسان، تو یہ ان کی نظر سے پیچھے اوجھل تھے، اور جب ان کو مصروف دیکھا جنگ میں، یوں ہاتھ جب چل رہا تھا تو پھر نیچے سے اس نے حملہ کر دیا، تو وہ نیزہ سیدھا آ کر ناف کے پاس سے پیٹ سے نکل گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ آگے نہیں بڑھ سکے، 2-4 قدم گھوڑے کے یا خود کے آگے بڑھے ہیں، اس کے بعد گر گئے، ایک دم آر پار ہو گئی چیز۔ پھر ہندا کو جب پتہ چلا تو آئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یوں ہار بنا کر ان کے جسم کے اعضاء کے اس نے گلے میں ڈال لیا تھا، کلیجے کو نکال کر لے کر گئے تھے، حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکال کر لے کر گئی تھی، چبانے کی پوری کوشش کی مگر چبا نہیں سکی، ورنہ کھا جاتی وہ، اتنے غصے میں تھی وہ۔ ابو دجانہ نے جسے چھوڑا نا، یہ وہی عورت ہیں، اور بعد میں فتح 8 ہجری میں اللہ نے ان کو اسلام سے نوازا، حضرت ہندا کو، وہ کیا قسمت ہے، اللہ اتنے ٹکڑے ہوئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کو دیکھا نا، سب سے عزیز چچا تھے، جب اپنے چچا کو دیکھا تو کہا اگر حمزہ کی بہن صفیہ، زبیر کی زوجہ صفیہ، میری پھوپھی صفیہ کو اگر برا لگنے کا خوف نہ ہوتا تو میں حضرت حمزہ کی لاش کو کبھی دفناتا نہیں، یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ پرندے کھا کر ختم کر دے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پرندوں کے اندر سے میرے چچا کو زندہ کرتے، پوری دنیا دیکھتی کہ میرے چچا پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، آدمی مر جائے اس کے بعد اس کے ٹکڑے کرے، کتنا بڑا ظلم ہے، بس میری پھوپھی کا مجھے خیال آ گیا، اس وجہ سے میں ان کو دفناؤں گا، ورنہ میں یوں ہی چھوڑ دیتا۔ اتنا دکھ ہوا نبی جی، تو یہاں تک رکے، انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔